السلام علیکم۔ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی ملک صرف اس وجہ سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ پاکستان کا امن بڑا خراب تھا، پاکستان کی معیشت بڑی خراب تھی، پاکستان کے سیاسی حالات بڑے خراب تھے، پاکستان کے اندر مختلف قسم کے بحران تھے، اور یہی وجہ تھی کہ دنیا بھر کے اندر پاکستانیوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا، پاکستانیوں کو برا بھلا بھی کہا جاتا، اور پاکستان کے بارے میں بہت نیگیٹیوٹی بھی پھیلائی جاتی تھی جو سب سے زیادہ بھارت پھیلاتا تھا۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے، اب وقت تبدیل ہو چکا ہے، اور اب وقت مکمل طور پر پلٹ چکا ہے۔ اب سچویشن یہ ہو گئی ہے ناظرین کہ اب دنیا بھر کی نظریں پاکستان پہ ہیں، اب دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نہ میں نہ ملانا چاہتے ہیں، اور اب امریکہ جیسا مغرور ملک بھی آنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان کی منتیں کرتا نظر آئے گا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اب اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ پاکستان اب بہت جلد صرف مذاکرات سے ہی اپنے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ بھارت سے نہ صرف آزاد کروا لے گا بلکہ پاکستان کا حصہ بھی بن جائیں گے۔ سچویشن کیا ہے؟ آپ نے تھوڑی سی سچویشن ماضی قریب کو یعنی کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو کچھ ہوا آپ نے اس کو ذہن میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پچھلے کچھ عرصے کے دوران لیٹرز لکھے گئے، ایک دوسرے کو پیغامات بھیجے گئے، ایک دوسرے کے ساتھ امن کی باتیں کی گئی، اور اس سب کے پیچھے سب سے زیادہ ہاتھ امریکہ کا تھا، بائیڈن کا تھا، اور بائیڈن کے بعد UAE کا تھا، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں ناظرین کہ جو اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اب پاکستان کی اتنی ویلیو ہے کہ پاکستان کا جو گوادر ہے اسی گوادر کے اوپر ہر ملک اپنی جو سرگرمیاں ہیں، معاشی سرگرمیاں ہیں، وہ سر انجام دینا چاہتا ہے۔ لیکن پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے بھارت سے، پاکستان کا دشمن جو بھارت ہے، اور ہمارے دشمن کو اب ٹیبل ٹاک کے لیے سامنے لانے کے لیے سب سے زیادہ کردار امریکہ نے ادا کیا، کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ اب پاکستان بھی ایک بہت بڑی منڈی بن چکا ہے، اب پاکستان کو چھوڑ کر یعنی کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے جیسا ماضی میں امریکہ کرتا رہا ہے، پاکستان کو دھوکے دیتا رہا ہے، پاکستان کے بجائے بھارت کو سپورٹ کرتا رہا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرتا رہا اور پاکستان کو اگنور کرتا رہا۔ اب حالات ایسے نہیں ہیں، اب پاکستان کا مقام بھی ہے، اب پاکستان کے پاس الحمدللہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات بھی ہیں، سی پیک کی صورت میں بہت بڑی نعمت پاکستان کو مل چکی ہے کہ اب پاکستان کے بغیر اب جو ملک یہ سوچا کرتے تھے نا کہ پاکستان کو سائیڈ پہ کر دو، بھارت سے دوستی لگا لو، اب ان کے لیے ممکن نہیں رہا، چاہے وہ UAE ہو چاہے وہ امریکہ ہو۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں تاکہ جتنی بڑی منڈی اور جتنی بڑی معیشت بھارت ہے تو اس کے مقابلے میں اتنی نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اہمیت جو ہماری منڈی کی اہمیت ہے وہ واقع بہت زیادہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے، پاکستان کے اندر سے جو کاروبار کر رہا ہے وہ کاروبار تو جائے گا پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر جب کاروبار جائے گا تو ناظرین اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا اور ان ممالک کو بھی ہوگا جو اس کاروبار کے اندر حصہ لیں گے، شراکت داری کریں گے۔ تو اب مودی اور پاکستان کی جانب ایک دوسرے کو بڑے لیٹرز لکھے گئے، بڑے خطوط لکھے گئے اور امن کی بات کی گئی، مگر پھر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایسا پتا پھینکا ہے، ایسا چھکا مارا ہے کہ نہ صرف مودی کہیں کا نہیں رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب مودی اور امریکہ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے کہ وہ پاکستان کی شرائط کو مانے بغیر پاکستان کے ساتھ دوستی بڑھا سکے، اور پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے تو بھی ان کا اس سراسر نقصان ہے۔ یہ اب پاکستان کے دشمن ممالک کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے۔ خان نے اب کہا ہے، پچھلے دنوں آپ خبریں سنتے رہے ہوں گے کہ جی تجارت بحال ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ خان نے حالانکہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ موجودہ حالات کے اندر کسی بھی قسم کی تجارت نہیں ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مقبوضہ علاقوں کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایک طرف UAE اور امریکہ بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرو، پاکستان نے آگے سے کہا ہے کہ اس وقت تک تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں جب تک مقبوضہ علاقوں کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ مقبوضہ علاقے وہ ہیں جن کے اوپر بھارت نے بڑے طویل عرصے سے قبضہ کیا ہوا تھا، اور امریکہ اور UAE کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مودی دنیا کا سب سے بڑا بزدل انسان ہے، مودی دنیا کا سب سے بڑا ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو تھوڑا سا بلیک میل کریں گے یہ ممالک اور وہ فوراً ان ممالک کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔ تو وہ اب مودی کو آنے والے وقت میں آپ یاد رکھیے گا کہ وہ مودی کو پریشرائز کریں گے، دباؤ ڈالیں گے مودی کے اوپر، مودی کو مجبور کر دیں گے کہ پاکستان کی بات مانو، اور انشاءاللہ آپ کی
اور میری اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی دعائیں رنگ لائیں گی اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو مقبوضہ علاقے ہیں مکمل طور پر آزاد ہو چکے ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بھی بن چکے ہوں گے. اگر آپ بھی یہی دعا کرتے ہیں, اگر آپ کی بھی یہ خواہش ہے تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس دعا کا حصہ ضرور بنیے گا. بہت ساری دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد.